حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک سائل آیا اور اس نے اللہ کے واسطے سوال کیا کہ کچھ عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی جان اور ذات کا مالک ہوں۔ آپ نے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے تو میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم چاہو تو اس کو جس طرح سے استعمال میں لاؤ یا بازار میں لے جا کر فروخت کر دو۔ تو اس سائل نے حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر ایک شخص سہمہ بن ارقم کے ہاتھ بیچ دیا۔ سہمہ بن ارقم حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر اس کا باغ تھا۔ تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک گدال دی اور کہا کہ وہ سامنے والے پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم دے کر خود کہیں کسی کام سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے، جو کہ 4 مربع میل پہ پھیلا ہوا تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے۔ جب سہمہ کام سے واپس آیا تو اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ملازم یعنی کہ خضر علیہ السلام کو کھانا دیا ہے یا نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ ملازم کہاں پر ہے۔ سہمہ بن ارقم خود جب کھانا لے کر باغ میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے سارے پہاڑ کو کاٹ کر مٹی باغ میں ڈال دی تھی اور فارغ ہو کر حقیقی مولا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر سہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ یہ سن کر سہمہ بن ارقم کے ہوش اڑ گئے اور اس کو بہت صدمہ ہوا کہ اس سے کیا گستاخی ہو گئی ہے، اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کس کام پر لگا دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا۔ بعد ازاں جب حضرت خضر علیہ السلام دریا پر واپس پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے آزاد کر دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ شاذون نے کہا کہ آپ نے مکان بنا کر دنیا کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ سن کر میدان میں نکل گئے اور وہیں پر عبادت شروع کر دی۔ میدان میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک درخت لگایا اور اسی درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو آواز آئی کہ اے خضر، تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم، میں دنیا کی رضامندی میں راضی نہیں ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت شاذون نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ نتیجہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پیچ و خم پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اس واقعہ سے سبق سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔